کہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو آپ کرتے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا. اور ابھی عنقریب ایک بہت بڑے گناہ کا ایونٹ آنے والا ہے. آنے والا ہے؟ بتا سکتے آپ کون سا ایونٹ ہے؟ نیو ایئر سیلیبریشن. نیو ایئر سیلیبریشن، جشن سال نو اردو میں بولتے ہیں. جشن سال نو، سیلیبریشن آف دی نیو ایئر. نئے سال کا ویلکم کرنے تیار ہیں. کیسے؟ گناہوں کے ساتھ. 12 بجنے سے پہلے سے گناہوں کا سارا انتظام. جیسے ہی 11:59 ہوتے ہیں گناہوں کا پورا ماحول، جیسے لگ رہا ہے کہ دنیا کو ایک جہنم میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور سب کو بتا دیا گیا کہ جہنم میں پوری آزادی ہے، آپ کو جو چاہے کریں اور مرنے کے بعد جہنم میں ہی جانا ہے سب کو. اور وہاں پوری بالکل راحتیں ہیں، آرام ہے، پورا کمفرٹ ہے، لگژری لائف ہے. اس طرح پوری دنیا کو جہنم بنا دیا جاتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی we have nothing to do with the celebration of new year. This new year is not our new year. How dare you do celebrate? How do you do this? یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں اپنی زندگی ہمیشہ اللہ کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. یہ پابندی ہمیں کرنی ہے اور اس پابندی کے ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہیں. ہم جیسی من چاہے اپنی زندگی گزار نہیں سکتے. یہ صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہمارا تعلق کیا ہے. ہم why do we celebrate this? We as a Muslim we do celebrate our events. اسلام ہمیں دوسروں سے نفرت تو نہیں سکھاتا، لیکن یہ ضرور سکھاتا ہے کہ آپ اپنے کام کیجئے. آپ کے مذہب میں جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے آپ ان کاموں کو کیجئے. آپ کا مذہب جن کاموں کی ترغیب دیتا ہے، آپ کو جن کاموں کے بارے میں آپ کو رغبت دیتا ہے، آپ ان کاموں میں اپنی زندگی گزارے. اسلام یہ ضرور چاہتا ہے. تو آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے کاموں کو پہچانیں. ہم کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے کام نہیں ہیں اور ہم کر رہے ہیں. آج جو مسلمان کر رہے ہیں، آج جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں غیب کے علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں. قیامت آئے گی تو اس سے پہلے کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، قیامت کیسے آئے گی، قیامت کے بعد کیا ہوگا، جنتوں میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا غیب کا علم عطا فرمایا ہے اور حضور نے وہ بہت ساری غیب کی باتیں امت کو بتائی ہیں. انہی میں سے ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا ہے وہ حدیث؟ لَتَتَّبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اے لوگوں، ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے بہت سارے لوگ اپنے سے اگلوں کی پیروی کریں گے. Definitely you are going to follow the nations they were before you. آپ سے پہلے جو لوگ تھے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی مراد یہ ہے یہودی اور نصرانی، جوز اینڈ کرسچنز؟ دیکھیں بالکل کلیئرلی مینشن ہے اور میں نے حدیث کا ریفرنس بھی دیا، آپ کو بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. بہت فیمس حدیث ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہ ہو لیکن جو حدیثیں پڑھتے ہیں ان کے لیے فیمس حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یقیناً یہود اور نصارہ، کرسچنز اینڈ جیوز، یہودی اور نصرانی، آپ ان کی پیروی کریں گے. آپ سنائیں گا فرمایا شبرم بشبرن وذراعا بذراع سپین ٹو سپین. اتنی پیروی کریں گے کہ جتنا کام ادھر ہوگا اتنا ہی کام ادھر بھی ہوگا. جو گناہ کے کام، جو غلط کام وہ کریں گے آپ بھی کریں گے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پریڈکشنز میں سے ہیں. غیب کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. امت کا حال اتنا برا ہو جائے گا قیامت سے پہلے. آج وہ زمانہ آ چکا ہے، بس اس بات کو سمجھنا ہے اور اب اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ قرآن کی پیروی چھوڑ رہے ہیں،
अहादीस को फॉलो करना छोड़ देंगे, अपने पेरेंट्स को फॉलो करना छोड़ देंगे, लेकिन फॉलो किसको करेंगे? ज्यूस को, क्रिश्चियंस को। ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन किसको फॉलो कर रहे हैं? इफ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर इन द सेम वे, मैं आपको एक बात और पॉजिटिव बात भी है, इंशाल्लाह मैं रखूंगा, लेकिन मैं उस सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूं जो सेलिब्रेशन, जो जश्न साले नौ गुनाहों के साथ होता है, जो पूरी दुनिया में जिसका माहौल बना हुआ है कि जैसे 12 बजने वाले हो गुनाह करना शुरू कर दो, डांस करना शुरू कर दो, गाने बजाना शुरू कर दो और तरह तरह की गुनाह की काम करो। ये पूरा माहौल दुनिया में बना हुआ है, ये गुनाहगारी का माहौल है। और मिक्स गैदरिंग, गर्ल्स बॉयज के साथ, लेडीज जेंट्स के साथ नाच रहे हैं, गंदे काम, गुनाह के काम। और कौन सी ऐसे ऐसे गलत काम, कोई शराब पी रहा है, कोई कितने गंदे गंदे काम, गलत गलत काम जिनको हम आज बयान भी नहीं कर सकते। इतने गुनाह के काम न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मौके पर होते हैं। एज अ मुस्लिम व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? स्कूल, द क्लेमेंट ग्रामर स्कूल हैज पेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, आपको गलत चीज से आगाह कर दिया, आपको बता दिया गया है कि ये न्यू ईयर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एज अ मुस्लिम हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। हम यूज करते, जाहिर सी बात है, आप रोजाना अपनी डायरीज में, अपनी नोटबुक्स में हर तरफ यही डेट लिखते हैं, बिल्कुल इसमें कोई जो है डाउट नहीं है। बट स्टिल वी हैव नथिंग टू डू विद द सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर। हम किसी एतबार से हमारे लिए बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है कि हम गुनाह का वो काम करें जो दुनिया करती है। देखो, जानते हैं आप? जानते किसकी फॉलोइंग में, कहां से आया? यूरोपियन कल्चर। यूरोपियन कल्चर बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, राइट और रॉन्ग? आज जो हमारे बॉयज में, जेंट्स में लोअर्स पहने जा रहे हैं जिसमें घुटना दिखता है, घुटना घुटना समझते जी, हाथ पैंट जो भी बोले आप, ये किसकी फॉलोइंग में है? किस कल्चर से आया है? यूरोपियन कल्चर से आया है। गर्ल्स जो आज टाइट क्लोथ्स पहने जा रहे हैं, टाइट क्लोथ्स, अब मैं बहुत सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको समझ जाए। टाइट क्लोथ्स, सीने खुले हुए हैं, आस्तीन कटे हुए, स्लीवलेस या हाफ स्लीव। इज इट इस्लामिक कल्चर? इज इट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कल्चर? Which culture you are following? European culture. European culture belongs to Christian. Indirectly, what are we doing? हमारे घरों में आज हो रहा है, बॉयज न गर्ल से कम है, न गर्ल्स बॉयज से कम है। औरतें और मर्द सब मिलकर आज वो काम कर रहे हैं जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि क़यामत से पहले पहले उम्मत के ये हालात बन जाएंगे कि लोग यहूदियों की और नसरानियों की पैरवी करेंगे और खुलकर करेंगे, पूरी की पूरी 100% फॉलोइंग आज हो रही है। अब आप सोचिएगा, मैं तो सिर्फ 2-3 मिसालें दी आपको। सर के बाल देख लीजिए हमारे बॉयज, आज जो कम्युनिटी में, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, किसने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, किसने फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ है, किसी ने जो है कोई चाइनीज, कोई मंगोल्स, कोई किसको फॉलो कर रहे हैं। एक से एक नमूने, कोई लगता है कि अफ्रीकन है, कोई लगता है कि किसी ने कोई अमेरिकन जो अपना शेप बना लिया है। ये किसकी फॉलोइंग हो रही है? Which culture are you following? If you are doing so, you are following European culture. ये जो फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, ये कितनी आपने खुराफात पैदा कर ली है, ये किसकी फॉलोइंग हो रहा है? किसकी फॉलोइंग हो रहा है? European culture. You are following European culture. European culture belongs to Jews and Christians. मेजॉरिटी जो क्रिश्चियन को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल बस आखिरी सवाल मेरा यही आपसे, अगर कोई ऐसा कर रहा है, जैसे मैंने भी बताया, बेहयाई के कपड़े पहनना, हराम लिबास पहनना, अगर कोई लड़का लोअर पहन रहा है जिसमें घुटना दिख रहा है, तो क्या है कहना? हराम है, हराम गुनाह का काम है। अगर आप अपना घुटना घर के बाहर तो छोड़ दीजिए, अगर आप कोई जेंट्स बॉयज में से कोई अपने घर के अंदर भी अगर किसी एक फैमिली मेंबर के सामने अपना घुटना खोल रहे हैं तो क्या कर रहे? हराम काम कर रहे हैं। किसकी फॉलोइंग हो रहे हैं? यूरोपियन कल्चर की फॉलोइंग हो रहा है। मैं गर्ल्स के
اور لباس پر تو نہیں جاؤں گا، آپ اشارے سمجھ جائیں گے کتنے بے حیائی کا لباس، کیسا کیسا لباس انشاءاللہ جب وقت ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈیز کے لباس کے حوالے سے کہ قیامت سے پہلے لیڈیز کا حال کیا بن جائے گا، کیسے کپڑے پہنے گی، یہ پورا مینشن ہے حدیث میں. آپ یہ نہ سمجھے اسلام نے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی، سب کچھ بتا دیا. قیامت سے پہلے کتنی جنگیں ہوں گی، کیسے کیسی جنگیں ہوں گی، کہاں ہوں گی، کتنی فوج ہوگی، کتنے سولجرز ہوں گے، کتنا خون خرابہ ہوگا، یہ سب کچھ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں ٹاپکس دیے جائیں گے اس کو ہم فالو کریں گے. آپ سے پوچھنا یہی ہے، آپ ہماری بات سمجھ لیں، میری بات آپ گرلس میں آپ سے پوچھ سمجھ لیں. اگر کوئی نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہا ہے تو کس کو فالو کر رہا ہے؟ یورپین کلچر کو فالو کر رہے ہیں، کرسچن کو فالو کر رہے ہیں. اگر کوئی بے حیائی کے لباس پہن رہے ہیں تو کس کو فالو کر رہے ہیں؟ جی ٹائٹ کلوز پہننا بے حیائی ہے یا نہیں ہے؟ سینے کھلے ہو، سلیو لیس کپڑے ہو، یہ پہننا بے حیائی ہے یا نہیں ہے؟ ہاف سلیو ہو، گرلز کے لیے ہاف سلیو بھی جائز نہیں ہے، بوائز پہن سکتے ہیں ہاف سلیو، لیکن گرلز کے لیے ہاف سلیو بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پہن رہا ہے پہن رہی ہے گرلز میں سے تو کیا ہے یہ بے حیائی کا لباس ہے نہیں ہے؟ کس کی فالوئنگ میں ہوئی ہے؟ یورپین کلچر کی فالوئنگ میں. بوائز جو آپ نے کٹنگ سے آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، طرح طرح کے شیپس جو بنا لے رہے ہیں جس میں سر کے پورے بال ایک جیسے نہیں رہتے. جو بھی شیپ آپ بتا لیں، نام اس کا جو بھی دے لیں آپ، اگر سر کے پورے بال برابر نہیں ہیں، سر کے پورے بال برابر نہیں ہیں تو پھر وہ یورپین کلچر کی فالوئنگ میں. کہیں کے بال چھوٹے کہیں کے بڑے ہیں، اگر یہ چیز آپ نے اپنا رکھی ہے تو کس کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ جی اگر کوئی ٹیٹو بنوا رہا ہے تو کس کو فالو کر رہے ہیں؟ تو پھر قرآن مجید کا واضح حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اور جگہ جگہ قرآن مجید میں وقت نہیں ہے کہ میں آیتوں میں جاؤں، قرآن مجید میں جگہ جگہ صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر سختی سے قائم رہیں، مسلمان ہیں تو سچے مسلمان بنیں. جو آیت جسے میں نے گفتگو شروع کیا تھا اسی آیت پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو مکمل مسلمان بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ. اگر آپ کرسچنز کو جیوز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ سچے مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ کو سچا مسلمان بننا ہے تو پھر آپ کو یورپین کلچر کی فالوئنگ کو چھوڑنا ہوگا. اور اسلام میں آپ کو جو لباس پہننا سکھایا گیا ہے، اسلام میں جو آپ کو بیہیویئر سکھایا گیا ہے، اسلام میں جو آپ کو لائف سٹائل دیا گیا ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، تبھی جا کر آپ سچے مسلمان بنیں گے. امید ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نیو ایئر کو سیلیبریٹ ویسے نہیں کریں گے جیسے دنیا کرتی. اگر واقعی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اچھا کرنا چاہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو اسلام کرنا چاہتے ہیں تو نیو ایئر سیلیبریشن کے طور پر آپ کیا کریں؟ آپ نیکی کے کام کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے آپ کا حساب کیجیے کہ آپ نے یہ سال کیسے گزارا ہے، اس سال آپ نے کتنی ترقی کی ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنا آپ نے علم حاصل کیا ہے. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی آپ اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ثواب کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں ساری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی غلط قسم کے کوئی سیلیبریشن میں حصہ نہیں لیں گے. انشاءاللہ نہیں لیں گے.